بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر قانون دان چودھری اختر علی محمود جوہر صاحب، ممبر پنجاب بار کونسل۔ آپ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار رہ چکے ہیں، آپ ممبر پنجاب بار کونسل ہیں۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، موجودہ تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد ممبر پنجاب بار بننے پہ۔ الحمدللہ۔ سر، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں نے ابتدائی تعلیم تو رحیم یار خان سے حاصل کی، خواجہ فرید گورنمنٹ ڈگری کالج سے۔ پھر میں نے لاء بہاولپور اسلامی یونیورسٹی سے کیا اور اس کے بعد یہاں پریکٹس سٹارٹ کی ہے میں نے 1993 میں۔ تو الحمدللہ میری اچھی وکالت ہے، اچھی پی آر ہے، دوستوں میں اچھا مقام ہے۔ میں لاء پر اعتماد رکھتا ہوں۔ لاء پریویلنگ جو ہے وہ میرا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ لا اپریشیشن ہونی چاہیے۔ ٹھیک سر، وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا؟ نہیں، میں نے جب میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا تو میں نے فلم دیکھی تھی جس میں ایک وکیل کا بڑا کلیدی رول تھا۔ اچھا، I was impressed by that personality۔ پھر میرے والد کی بھی خواہش تھی، ڈیو ٹو ڈیزائر جو ہے انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا اور میں وکیل بنا۔ ٹھیک، ایز اے سینئر قانون دان ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اسے دیانتدار ہونا چاہیے، اپنے پروفیشن میں سنسیئر ہونا چاہیے، مخلوق خدا کی خدمت کرنی چاہیے اور لا کے اوپر جو ہے اس کی گریپ ہونی چاہیے۔ ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ وکیل از دا سول انجینئر ان دا سوسائٹی، ہی ہیز دا ہینڈ آن دا پلس آف دا سوسائٹی۔ تو وکیل کو بینگ اے سول انجینئر کام کرنا چاہیے، اس کو اچھی پرفارمنس کرنی چاہیے اور پازیٹیوٹی پیدا کرنی چاہیے۔ اچھا وکیل بننے کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ پڑھائی سب سے اہم ہے اور اس کی ایکسپیرینس ہوتا ہے، جیسے وہ گروم کرتا ہے، جیسے وہ لا کے اوپر عبور رکھتا ہے تو ٹاپ از آلویز ویکینٹ۔ ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ ہمیشہ رول آف لا پہ میں یقین رکھتا ہوں، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی رول آف لا جو ہے اس میں کچھ ڈیفیشنسیز ہیں۔ اس میں ہم لوگ وکلا بھی شامل ہیں، بیوروکریسی بھی ہے، جوڈیشری میں بھی کچھ ڈینٹ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ رول آف جو لا ہے اس کے اوپر ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ انصاف مہیا کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ سب سے بڑا فورم انصاف کے لیے ججز کا ہے۔ ججز کو چاہیے کہ وہ جیسے انصاف مہیا کرنا چاہیے اس پیرامیٹر میں کریں جس میں لا آف ایکولیٹی ہونے چاہیے، لا آف ایکول ہونا چاہیے، تمام سٹیزن کو یکساں انصاف اصول کے لیے یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ ٹھیک سر، عدالتوں میں انصاف کی فراہمی میں کون سی بڑی رکاوٹ ہے؟ عدالتوں میں لا کی جو انصاف کی فراہمی اس میں وکلا بھی ہرڈل ہیں، اور پھر اب تو خیر جوڈیشری اچھی جا رہی ہے، لیکن مادی دنیا میں طمع نفسانی نے بھی اس کو جو ہے خراب کیا ہے۔ پھر لا کے اوپر امپلیمنٹ نہ کرتے ہوئے ججز نے کچھ ایسے فیصلے بھی کیے ہیں جو سوسائٹی پر نیگیٹو ہیں۔ لہذا ججز کو بھی اور وکلا کو بھی چاہیے کہ وہ ابو دا اینی گریڈی اور ابو دا اینی گراؤنڈ جو ہے کسی بھی قسم کی لسٹ نہیں ہونی چاہیے، انہیں انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرنا چاہیے۔ شریعت کو پڑھ کر حضور سرور کو صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھیں، اب مولا علی سرکار کے دور کا انصاف دیکھیں، حضور نے انصاف فرمایا، اس کو ہمیں آئیڈیل بنانا۔ آج کے اس ماڈرن دور میں بار اور بینچ کے تعلق کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا بار اور بینچ کا تعلق ہے، لیکن کبھی کبھی ظاہر ایکسیس آف جب ہوگی ایوری تھنگ تو وہ بیڈ ہوتی ہے۔ اب یہ اوور کراؤڈ ہو رہا ہے، ہمارا جو یہ کمیونٹی ہے، تو اوور کراؤڈ ہونے کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ بھی آگے ہیں جو جلدی ٹیمپرامنٹ لوز کرتے ہیں۔ بار اور بینچ کے کبھی کبھی جو حالات خراب ہوتے ہیں وہ کچھ وکلا کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم بحث یہ تھے وہ کمیونٹی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اگر یہ وکیل غلط بھی ہوتا ہے لیکن وکیلوں کو چاہیے کہ وہ لا کی فراہمی میں اپنا جو رول ہے وہ ادا کریں۔ ٹھیک، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان کے کیا مسائل ہیں جن پر آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟
ڈسٹرکٹ بار کی آمدنی بہت زیادہ ہے، اس پہ کوئی پرابلمز نہیں ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہاں پہ ایک ویلفیئر ٹرسٹ بھی چل رہا ہے جو ڈیتھ کی صورت میں دیا جاتا ہے، ویسے بھی انکم بہت ہے، یہاں کے معاملات اچھے ہیں۔ ہماری بار جو ہے وہ سب سے اچھی خوشحال بار ہے، تو الحمدللہ اچھی جاری، کوئی پرابلمز نہیں ہے، ایوری تھنگ از گڈ۔ آپ صدر بار ایسوسی ایشن رحیم میاں خان رہ چکے ہیں، آپ نے اپنے ٹینور میں کیا ڈیولپمنٹ کروائی تھی؟ میں نے وکلا کو چیمبر دی ہے، جس میں سے 100 کے قریب میں نے چیمبر بنا، الچہور بلاک۔ نمبر 2 ویلفیئر ٹرسٹ کیمپ کیا جس میں وڈو کو 2 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے ود ان 1 آور جب کوئی وکیل فوت ہوتا ہے، تو یہ 2 کام انشاءاللہ ہم نے کیے ہیں۔ اچھا، میں اس کو ہائی لائٹ اس لیے نہیں کرتا کہ میں نے دونوں کام یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیے ہیں، لیکن کوئی کویشچن ہوتا ہے تو پھر اس پہ مجھے آنسر کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں؟ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں تو کم ہی جاتا ہوں، لیکن وہاں پر چیمبرز کی کمی ہے، اور وکلا تو بہت اچھے ہیں وہاں پر، لیکن چیمبرز کے لیے اور کالونی کے لیے جو ہے وہاں معاونت ہونی چاہیے، فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے۔ ٹھیک سر، ججز صاحبان کے لیے انصاف مہیا کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ ججز کو سب سے پہلے تو اسلامی نظام کو دیکھنا چاہیے، پھر انہیں انصاف مہیا کرتے ہوئے امیر اور جو غریب ہے اس کو بیلنس رکھنا چاہیے، اور ترازو جو ہے اس کو بالکل ایکول رکھ کر اس کا فیصلہ کریں، اور اس میں نفسیاتی بھی عمل درآمد ہوتا ہے، نفسیاتی طور بھی جج سمیل کرتا ہے کہ کون جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، ڈاکومنٹ جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں سپورٹنگ ہوتے ہیں، لیکن امپریشنز آف دا وٹنس ججز کی ایک تجربہ بھی ہوتا ہے، تو ججز کو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ کرپشن کو عدالتوں سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال تو بڑا سخت کیا ہے، جب تک ہم وکیل ٹھیک نہیں ہوں گے کرپشن ختم نہیں ہو سکتی۔ وکیل از دا بیسک سمبل ہے جو نیگیٹو اور پازیٹیو پرفارم کرتا ہے۔ ٹھیک، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں کون سے کیس جاتے ہیں، کون سے کیس پینڈنگ، اور اس پینڈنسی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ایز اے سینئر قانون دان کیا کہیں؟ بے شمار کیسز وہاں پر پینڈنسی پڑی ہوئی ہے، انہیں نکالنی چاہیے، ججز کوشش کرتے ہیں، لیکن وقت عصر حاضر کے ساتھ بے شمار ریٹ پٹیشنز اور کیسز آ رہے ہیں، ججز کو کام ہی نہیں کرنے دیتے۔ سیاستدان جو ان کے اتنے گمبھیر مسائل ہیں کہ وہ اصل کیسز کی طرف تو جانے نہیں دے رہے، لیکن بڑے بڑے اولڈ کیسز پڑے ہوئے ہیں جس میں زمینوں کے کیسز ہیں، مرڈر ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں، اور دیگر سزائیں ہیں، تو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ سر، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس بارے میں یہ تعیناتی کا طریقہ انتہائی ناقص اور غلط ہے، اس میں پسندیدہ لوگوں کو لگایا جاتا ہے اور پارٹی کے لوگوں کو لگایا جاتا ہے، اسی لیے انصاف مہیا نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں جیسے کمیشن ہے CSS کے لیے، ایسے کوئی کمیشن ہونا چاہیے جو پاس کرے وہ ججز لگے۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے اسپیشل ایک بنانا چاہیے، ایک پیرامیٹر جس کو پاس کریں وہ ججز بنے۔ یہ ڈائریکٹ ججز جو لگاتے ہیں اپنا گورنمنٹ، اس میں پھر وہ گورنمنٹ کے انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ اپنے مقاصد حل کرنے کے لیے سیاستدان ججز کو لگواتے ہیں، اپنے معاملات ان سے حل کرواتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں؟ میں زیادہ کرمنل کرتا ہوں۔ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا کیس جو بہت ڈیفیکلٹ ہو، آپ نے اس کو ٹیکل کیا ہو، آپ کے لیے یادگار ہو؟ ہر کیس ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن ایک مرڈر تھا جو ایک لڑکی کا ہوا تھا 7 کا بعد میں، وہ بلائنڈ مرڈر تھا، اس کو پروو کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ ایک پیر کے بیٹے نے کیا تھا الحمدللہ، لیکن وہ اس کیفر کردار تک پہنچے، سزا انہیں کو سرکمسٹینشیل ایویڈنس کے ذریعے اور لاسٹ سین ایویڈنس کے ذریعے ان کو سزا ہوئی۔ آپ ماشاءاللہ ممبر پنجاب بار کونسل ہیں۔ ممبر پنجاب بار کونسل وکلا برادری کے لیے بہاولپور ڈویژن میں اوورآل کیا کام کر رہی ہے، اس بارے میں بتائیے گا۔ ہماری جو 6 کے 6 ممبر ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں بینیولنٹ فنڈ کو بڑھایا جائے، اور اس کے لیے اولڈ ایجز جو ہیں اس کے لیے کوئی بینیفٹس رکھے جائیں۔ پھر ہم TADA جو ہم ڈیلیور کر رہے ہیں بارز کو دے رہے ہیں، بارز کی ویلفیئر کے لیے کافی کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایز اے قانون دان کیا کہیں گے؟ یہ جو ڈیریل کیا گیا ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو، یہ غلط کیا، اس کو چلنے دینا چاہیے تھا۔ جب پہلے 2 اسمبلیاں پوری ہیں، اس کو بھی ٹائم پورا کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو اسمبلیوں کو گراتے ہیں اور یہ منڈی لگتی ہے اور بکتے ہیں لوگ اور لوگوں کو خریداری ہوتی ہے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ اس نہ کنڈیم کرنے کی وجہ سے جو ہے جمہوریت وہ ڈیریل ہوتی ہے، اور ہمارے ججز کو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کے لیے اسپیشل جو ہے لا بنایا جائے، جو لوگ بکتے ہیں ان کو فار ایور جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیے۔ موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ اچھا تعلیمی نظام ہے، اس میں کچھ ہرڈلز آئی ہیں کہ شریعت کی اور اسلام کو جو تھوڑا سا وہ صحیح منظر عام پر نہیں لا رہے،
حالانکہ ہمارا ورثہ اصولاً ہم مسلمان ہیں، تو جیسے پہلے نظام تھا اس کو لانا چاہیے نصاب میں۔ اسلام کے ساتھ ساتھ ہماری ہسٹوریکل آئے، ہسٹری آئے کہ ہمیں پاکستان آئے، اور نظام پاکستان، نظام عدلی آئے، اور اس کو مقننہ کے اصول وضع ہونے چاہیے۔ تو ایسا نظام آنا چاہیے جو عصر حاضر کی ضرورت ہے۔ ان فیوچر کیا پلانس ہیں آپ کو اپنی بار کو لے کر پریمیہ خان میں؟ اللہ رب العزت ہماری بار کو اچھا چلا رہا ہے، اس کے لیے ہمارے یہاں کہ آئندہ کے لیے بھی چیمبرز بنے، قانونی بنے، تو ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اکثر سوال پوچھتا ہوں کہ وکلا کا جو الیکشن ہوا کرتا ہے بڑا ڈیفیکلٹ ٹف ہوا کرتا ہے، الیکشن ہونے کے بعد وکلا صاحبان ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، تو آپ بار کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے پریزنٹ کریں گے؟ آج کل ہماری بارز کے الیکشن کو بڑا مہنگا کر دیا گیا، اگرچہ روکتے ہیں لیکن رکتا نہیں ہے، اچھا، کیونکہ جو ہماری انفرادی وکلا ہیں وہ ان کی ڈیزائر ہوتی ہے کھانے ملے، ہمیں جی، انجوائے کیا جائے، ان کی اپنی بڑی خواہشات ہوتی ہیں، اچھا، تو یہ ہے تو کاسٹلی، لیکن جیتنے کے بعد جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ پازیٹیو کام کریں اور بار کی ڈگنیٹی کے لیے کام ہونا چاہیے۔ ممبر پنجاب بار کونسل ہیں، تو ان فیوچر آپ کی ٹیم کے کیا پلانز ہیں؟ میری ہی ٹیم اس دفعہ بھی، اس دفعہ جو بار میں جیتے میری ٹیم ہی جیتی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ میدان میں اتریں گے۔ میں آپ بھی کہتا ہوں اپنی پوری کابینہ کو کہ پازیٹیو کام کرے تاکہ لوگ اچھے تاثرات آپ سے لیں اور آپ کو یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے اچھے کام کیے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارا یہی ہوگا کہ اچھی ٹیم اتاریں جو دیانتدار ہو اور ورک کرنے والی ہو، انرجیٹک ٹیم۔ ٹھیک، یہ تو ہم نے قانون کے حوالے سے بات کی، تعلیم کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، اب میں پوچھوں گا کہ آپ کو ادب سے کتنا لگا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں کافی ادبی محفلوں میں جاتا رہتا ہوں، تو انشاءاللہ مجھے ادب سے زیادہ شغف ہے، اور میں شاعری میں بھی خود تو نہیں کہتا لیکن شاعری سننے کا بھی شوق ہے، اور ادب کی محفلوں میں جاتا ہوں۔ آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ نہیں، میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن البتہ میرے اوپر ایک دو چیزیں لکھی گئی ہیں۔ آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر ٹورزم کو میں نے کبھی لائک نہیں کیا، اور ویسے میرا شہر بہت خوبصورت ہے، اس میں مری ہے، اسلام آباد ہے، بلتستان ہے اوپر۔ میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو میں گیا ہوں، ترکم کی بندرگاہ تک گیا ہوں، وادی سوات دیکھی ہم نے اور بہت گھومے، مری کاغان تک گئے ہیں، جھیل سیف الملوک دیکھی ہے، لیکن جب سے میں اپنا پریکٹیکل لائف میں آیا ہوں پھر میں نے ٹورزم کی طرف نہیں کیا۔ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر مکمل یقین رکھنے کے بعد حقوق البات پورے کرنے چاہیے، اور یہ دنیا کی جو عارضی زندگی ہے یہ اللہ رب العزت اس کو پازیٹیو بنائے، اچھا بنائے۔ آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میرے والدین نے ہمیشہ میری گروئنگ پازیٹیو کی، یونیک وجہ ہے کہ میرا انشاءاللہ پازیٹیو مائنڈ ہے، میں شریعت اور اسلام کو زیادہ لائک کرتا ہوں مغربی تہذیب کی نسبت۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میں علامہ اقبال کو سمجھتا ہوں۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، بہاولپور ڈویژن کے وکلا صاحبان کو ایز اے ممبر پنجاب بار کونسل کیا میسیج ہے آپ؟ سب میرے بھائی ہیں، انہیں محنت کرنی چاہیے، اور محنت بہت بہت کر رہے ہیں، تمام بار میں سرمایہ ہے، بہت اچھے وکلا کام کر رہے ہیں، انہیں اور محنت کرنی چاہیے اور اپنے شاگردوں کو زیادہ نالج ایکسچینج کرنا ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔